مل بیٹھ کر آگے بڑھنے کی بات ہو رہی تھی, اور وہ ملاقات کی بات کے اوپر آپ کچھ. ہاں جی, میں اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نئی صاحب کو ادھر کہ اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کہیں کہ بھئی آپ حکومت سے بات کریں گے, ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو چاہ رہے ہیں, آج بھی کہتا ہوں, لیکن انہوں نے بات کرنے ان کا طریقہ ہو رہا ہے, ان کا یہ مائنڈ ہے ہی نہیں کہ ہم نے بیٹھ کے کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہو رہی ہے, غلط ہو رہی ہے, اس میں ہم نے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, شامل ہونا ہے. نہیں, یہ اٹھتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ اب آپ کی بات ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ اسمبلی میں ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا. بھائی جان, جنہوں نے جانا تھا نا وہ اسمبلی آتے ہی نا, وہ تھوڑا سا کیونکہ وہ انتظار کرتے رہے 4 بجے تک. تو یہ چیزیں ہیں, تو یہ خود ہے, یہ اپنے لیے خود ایسی حالات پیدا کرتے ہیں. انہوں نے ابھی کورٹ کی بات کی, میں پھر کہوں گا کہ سلیمان اکرم راجہ صاحب نے لکھ کے دیا کہ یہ حکم ہے عمران خان صاحب کا بھی, اور ہم نے عدالت میں لکھ کے دے دیا کہ باہر آ کے کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی ایسی ٹاک نہیں ہوگی. ہر روز اڈیالہ جیل کے باہر نہیں کریں گے, تو کس جگہ کر رہے ہیں وہ صرف ٹاک شوز پہ آ کے بتاتے ہیں, تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں نا. میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا کی بڑی ہیلپ کرتی ہے, میں وہی کہنے لگا ہوں, میں آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتا دیتا ہوں. مراد یہ ہے کہ یہ نارمل چیزیں ہیں. دیکھیں, یہ سب سے پہلے ایک ہو جائے, اگر یہ سمجھتے ہیں یہ ایک ہوتے نہیں, انہوں نے کبھی بھی نہیں کوشش کی عمران خان باہر ہے. یہ ہمیشہ جب نکلتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں یہ کوشش نہیں کرتے کہ عمران خان باہر ہیں. اس حوالے سے ایک مشورہ بھی, ایک سینئر جرنلسٹ ہے ہمارے سہیل وڈائی صاحب, ان کا آپ نے دیکھا ہوگا سر, مشورہ دیا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب آپ تو کہتے تھے کہ یو ٹرن اچھا ہوتا ہے, تو یہ یو ٹرن جو ہے یہ قومی مفاد میں لے کے دیکھ لیں, معافی شافی مانگ لیں, اس مسئلے کو رفع دفع کریں. اچھا, ایک تو بٹ صاحب نے کہا نا کہ یہ اپوزیشن والے اور یہ کہ اکٹھے بھی نہیں اور مذاکرات بھی نہیں کرتے. دیکھیں یشفین, جہاں آپ نے اتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر دی ہے کہ جس اسمبلی میں آپ کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, جس سینٹ میں آپ کا اپوزیشن لیڈر فارغ ہو گیا, جہاں آپ نے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر فارغ کر دیا, آپ نے ایسا ریفرنس بھیجا اسپیکر نے پہلی دفعہ کہ کوئی انہوں نے کچھ, میں تو کہیں آئین اور قانون نظر ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بولے ہیں ان کا ریفرنس بھیجو اور ان کو ڈی سیٹ کر دو 26. ڈی سیٹ تو چلے انہوں نے کیا, ہیسٹ میں کیا, لیکن سر ڈسکوالیفائی تو عدالتوں سے ہوئے نا. ان کے ساتھ مذاکرات والی, یہی گوہر صاحب نے کہ مذاکرات والی کوئی بات بچی ہے, کیونکہ ہم جو 8 فروری سے چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی مشکلات سے اسمبل چھیننے کے بعد الیکشن لڑے اور کس طریقے سے پہنچے, اور 200 سیٹ سے 80 سیٹ پہ آئے, اور 80 سیٹ سے پھر انہوں نے 77 سیٹیں بھی گئیں ریزرو سیٹیں جو, اور انہوں نے الیکشن پنجاب میں ٹربیونل نہیں بننے دیے, پھر جو ڈسکوالیفائی ہو گئے تو پھر بھی مذاکرات کا کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. مینڈیٹ تو ہمارے پاس ہے. اب آ جائیں سہیل وڈائی صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ, میں بھی پڑھ رہا ہوں, آج بھی کالم لکھا ہے, اور انہوں نے وہ یو ٹرن کی بات کی. اٹ مینس کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے اپنے ٹویٹ میں بھی کہ خان صاحب یو ٹرن لیں اور یہ آگے ملک کے استحکام کے لیے چلنے دیں. تو پھر یہ بات مان لیں کہ خان صاحب نے جرم نہیں کیا. خان صاحب, میں ٹو دا ایکسٹینٹ آف ترجمان عمران خان کی بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ آپ لے آئیں CCTV فوٹیج, آپ لے آئیں, کمیشن بنا لیں, اگر میں نے جرم کیا ہے. اور خان صاحب کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اریسٹ کر رہے ہیں, تو اگر وہ کنفیس کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, سہیل وڈائی صاحب کو لیگل چیز کا نہیں پتا, تو اٹ مینس کہ وہ کنفیس کرے گا کہ میں نے جرم کیا ہے. یہی تو لڑائی لڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے ٹرائل چلے گا, میں پتہ چلے گا, جو 100 جو کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی صوفے کے پیچھے چھپا تھا اور وہ 2 گواہ پھرتے رہے, ٹیبل کے نیچے تھا. تو یہ 109 بھٹو والے کیس میں ثابت ہو چکا, بڑی کنکریٹ ایویڈنس چاہیے. تو وہ اب کل خان صاحب کی بیل بھی پینڈنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ خان صاحب نے جو چیز پہ بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے کہ 8 فروری سے جتنا میرا نقصان ہو چکا ہے, اور میں جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑوں. ایکچولی یہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. جب اس نے کہہ دیا تھا کہ اور خان صاحب نے کہا کہ چاہے مقدمے جو بھی ہیں میں ان مقدموں کو فیس کروں گا, اور وہ کر رہا ہے. فیس کریں. سر ایک بات آپ بالکل ایڈ کر لیں کہ نیازی صاحب کی ایک بات کو ضرور رسپونڈ کریں کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں مذاکرات, دوسری طرف جو عمل ہے سر وہ ساتھ نہیں جاتا نا مذاکرات کے اس آفر کے. اسپیکر صاحب نے واقعی جس جلد بازی میں ڈی سیٹ کیا ممبرز کو کرنے کے لیے موو کر دیا ہر معاملے کو, تو ایسا لگا کہ بڑی جلدی میں تھا کہ جان چھوٹے کسی طریقے سے. انہوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے سزا معطل ہو جائے. دیکھیں, سب سے پہلے بات آپ کو بتاؤں, پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے اس 2 سال میں. کون قیدی ہے جس نے 9 مئی کیا ہے, جس نے جا کے ڈی چوک میں جا کے نا ریڈ زون میں گزر کے وہاں جا کے پولیس والوں پہ حملے کیے ہیں, فائرنگ کی ہے. ایک بات بتاؤں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اب ڈی سیٹ کون لوگ ہوئے ہیں
جن کو سزائیں ہوئی ہیں. آپ بتائیں عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا ہے مجھے CCTV فوٹیج دکھا دیں. اس اسکول کے میں کہتا ہوں پنڈی گئے پاکستان کے ہر بچے سے پوچھیں کہ 9 مئی کس نے کیا, وہ جھنڈے کس کے تھے, وہ ڈاکٹر راشدہ کون تھی, وہ جس نے پینٹ اٹھائی تھی وہ کون تھا, وہ تو کہہ رہے تھے تمہیں نہیں چھوڑیں گے, تم نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے. ایک بندے کا آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون تھا, شاہ محمود قریشی کون تھے؟ ہر مقدمے میں بری ہوتے جا رہے ہیں شاہ محمود قریشی. اب آپ مجھے نہیں میں سوال آپ یہ کہتے ہیں نا سیاسی قیدی کوئی نہیں ہے, تو کیا وہ بھی سیاسی قیدی ابھی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں ہے وہ سیاسی قیدی, نہیں وہ اس میں بری اور عدالتیں بری کر رہی ہیں, جس میں عدالتیں بری ہیں, اگر باقی میں اس کی ضمانت ہوتی ہے باہر آ جائے گا. شاہ محمود قریشی کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ 2 سال واپس کیسے آئیں گے؟ وہ تو واپس آ جائیں گے. 9 مئی میں تھے نا, 9 مئی میں شاہ محمود قریشی بری ہو گئے کیونکہ وہ یہاں تھے ہی نہیں. چلیں وہ تو میں آپ کی بات مان رہی ہوں. میں یہ پوچھ رہی ہوں, سوال یہ پوچھوں کہ ایک شخص جو یہاں تھا ہی نہیں, 2-2.5 سال سے آپ نے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے, وہ 2 سال کون واپس لائے؟ دیکھیں جب سیاسی قیدی تو ہو گئے. میں ایک بات بتاؤں, یہ لوگ چلے گئے عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا کہ جی جو سیولین ہے ان کا کیس جو ہے وہ آرمی کے عدالتوں میں نہیں چل سکتا. سال ڈیڑھ تو وہ رکا رہا نا. یہ خود اس طرح کرتے ہیں, یہ اگر جلدی سزائیں ہوئے کہتے ہیں جی جلدی کی ہے, اب کہتے ہیں اتنی دیر لگائی ہے. آپ لوگوں والا سوال ہی پوچھا, آپ لوگ ہمیشہ کہتے تھے میاں صاحب کا جیل کا وقت کون واپس لائے گا, مریم بی بی کا جیل کا وقت کون. میں تو اس لیے سوال پوچھوں کہ شاہ محمود قریشی میرے پاس ایک ایگزامپل تو ہے نا اس وقت. میں اس کو دوسری طرف آپ کو ایک منٹ نائی صاحب کے لے کے جاتا ہوں کہ اگر اپنا شاہ محمود قریشی ہوتا, اس نے کوئی ایویڈنس دیا کہ میں موجود نہیں تھا, عدالت نے اس کو بری کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ اگر کچھ کریں گے اور آپ کہیں گے جی عمران خان آج تک نہیں مانا اور نہ مانے گا. دوسری بات یہ جیل میں ہے 190 ملین, میں نے تو نہیں کہا آپ اس ملک ریاض کے پیسے جو ہیں وہ اس کے جرمانے میں جمع کرا دیں. اور دوسری بات یہ ہے, آج پھر کہتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے, عمران خان اگر اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا, بات کرے, حکومت آپ بھی تیار ہے, آج بھی تیار ہے, یہ بتائیں اناؤنس کرے کون سے بندے ہیں. وہ عمران خان جن بندوں کا اناؤنس کرتا ہے 3 دن بعد کہتا ہے نہیں بات کرنی, تو یہ رویہ اس کا ختم نہیں ہوگا. نیاز صاحب سے, لیکن میرے وقت بالکل ختم ہو گیا. میں آپ سے بعد میں پروگرام کے بعد پوچھتی ہوں. بہت شکریہ آپ کے نیاز اللہ نیاز صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سینٹر ناصر بٹ صاحب سے تھینک یو.